ایک طریقہ کار وضع ہونا چاہیے کہ جس سے یہ جو انٹیگریشن ہے اس کو ایک قانونی اور آئینی حیثیت جو ہے وہ بھی مل جائے، تو اس پہ گلگت بلتستان کے لوگوں کو کوئی اعتراض تو نہیں ہوگا؟ میرے خیال میں نہیں ہوگا، میرے خیال میں میجورٹی ول ایکسیپٹ دیٹ. دیکھیے ہمارے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے جو گورنمنٹ ہے وہاں پہ وہ بہت ولنریبل گورنمنٹ ہے. آپ نے دیکھا پرسوں آخری دن جب پرائم منسٹر نے وزٹ کیا اس کے بعد ایسا میجر سوئنگ اس الیکشن میں ہوئی کہ وہ کافی پانسا پلٹ گیا ادھر. تو یہ ہے کہ وہ ابھی اتنا کمزور ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ اب اگر آپ پاور ڈیوالو بھی کرتے ہیں، ایگزیکٹو پاور ڈیوالو بھی کرتے ہیں لوکل لیول پہ، تو اس کی پروٹیکشن کے لیے، اس کی انٹرپریٹیشن کے لیے، چیک اینڈ بیلنس کے لیے آپ کے پاس کوئی پراپر کانسٹیٹیوشنل جوڈیشری نہیں ہے. اچھا، یہ اس پہ اس نقطے کو ڈاکٹر صاحب کی طرف لے کے جاتے ہیں. اب یہ بھی بہت اہم نقطہ ہے. بالکل اہم ہے، کیونکہ دیکھیے یہ آپ پہلے تو آپ یہ ڈٹرمن کیجئے نا کہ اس کو آپ کس حیثیت دینا چاہتے ہیں. تو اگر آپ اس کو ایک نہیں، لیکن یہ مجھے بتائیں نا کہ یہ ہم نے اس کا فیصلہ کرنا ہے یا یہ جو اب اسمبلی وجود میں آئے گی وہ کرے گی؟ دیکھیے بنیادی طور پہ تو پاکستان کی فیڈرل گورنمنٹ کنٹرول کرتی ہے نا ان چیزوں کو. نہیں، لیکن ڈاکٹر صاحب اب یہ ہے کہ یہی تو معاملہ ہے نا کہ کیا یہ دیکھیں نا، ابھی تک تو یہ وفاق کا حصہ نہیں ہے. ایک انٹیگریشن جس کی اسماعیل خان صاحب نے بات کی وہ تو اپنی جگہ پہ موجود ہے کہ وہ متحدہ گئی، متحدہ نے جا کے ایک سیٹ اٹھا لی، ہاں، لیکن آئینی اور قانونی اعتبار سے نہیں ہے. ابھی یعنی یہ جو آرڈیننس بھی آیا ہے، اس آرڈیننس پہ بھی اندرون خانے سارا معاملہ ہوا ہے. کوئی ایسی کوئی بحث و تمیز نہیں ہوئی جس کی بنیاد پہ یہ کہا جائے کہ یہ جو فیصلہ تھا اس کے اندر بہت سارے لوگوں کی رائے شامل تھی یا کہ اس علاقے کے لوگوں کی رائے بھی شامل تھی. 3-4 ریپرزینٹیٹیوز تھے. نہیں، یہ دیکھیں یہ بات تو آپ کی ٹھیک ہے، لیکن یہ آرڈیننس تو پاکستان کا آرڈیننس ہے نا. اچھا، اس کی بنیاد پہ جو یہ اسمبلی قائم ہوئی ہے، یہ اسمبلی جو ہے ریزولوشن کے ذریعے ان ایشوز کو ریز کر سکتی ہے. اور اس کے بعد جو ہے گورنمنٹ آف پاکستان جو ہے یہ کانسٹیٹیوشنل میجرز کے ذریعے یہ کانسٹیٹیوشنل ایکسپرٹ بتائیں گے یا لیجسلیشن پاکستانی پارلیمنٹ کی اس لیجسلیشن کی روشنی میں جو کہ یہاں کی اسمبلی کرے، اس کو ایک اٹونومس سٹیٹس بڑی آسانی سے دے سکتی ہے جس میں وہ تمام رائٹس ہوں جو کہ پاکستان کے شہری کے ہیں. اس کے علاوہ جوڈیشل سسٹم کو بھی آپ اپ گریڈ کریں تاکہ ایک اٹونومس انڈیپینڈنٹ جوڈیشری جو ہے اپنی جگہ وہ قائم ہو. تو اس طریقے سے اگر آپ اس فکشن کو، میں تو فکشن ہی کہوں گا جو یو این کے قراردادیں ہیں، اس فکشن کو اگر آپ قائم بھی رکھنا چاہتے ہیں تو ان کو ایک اٹونومس فل رائٹس اور جوڈیشل لیگل ایڈمنسٹریٹو سسٹم کے ساتھ ایک اٹونومس یونٹ آپ کریٹ کر سکتے ہیں. تو وہ اٹونومس یونٹ آپ کریٹ کر دیں آزاد جموں کشمیر کے حوالے سے یا اس حوالے سے، وہ اٹونومس یونٹ آپ کریٹ کرتے ہیں تو پھر اس میں معاملہ یہ آتا ہے کہ اگر آپ اس کو واقعی ایک خاص پیرائے میں دیکھیں تو پھر تو وفاقی حکومت جو ہے اس کا ایک جو کنٹرول ہے وہ ایک خاص حد سے آگے نہیں جا سکتا ان تھیوری. یہ ایک علیحدہ بات ہے کہ آزاد جموں کشمیر کی طرح اگر آپ نے آٹونومس یونٹ بنانا ہے کہ جس میں وہ جو کانا منسٹری جو ہے، ایک تو منسٹری کا نام ہی اتنا عجیب و غریب ہے انگریزی میں کانا، لیکن جو کشمیر امور اور شمالی علاقہ جات کی منسٹری ہے اس کا جو وفاقی وزیر ہے وہ وائس رائے ہے آزاد کشمیر کا. ہاں، یہ ایک ڈیفیشنسی ہے آپ کے کشمیر کے اسٹیٹس میں کہ جو کشمیر افیئر کی منسٹری ہے اس کو بڑی پاورز حاصل ہیں، اور اسی طرح اگر یہی حیثیت رکھیں گے تو ناردرن ایریا پہ بھی یہ حالت ہوگی. لیکن میرے نزدیک اس قسم کا رویہ نہیں ہونا چاہیے. آپ کو ایک صحیح معنوں میں ایک اٹونومس یونٹ لیکن ڈاکٹر صاحب یہ تو خواہش کا اظہار کر رہے ہیں نا. ہاں، خواہش ہی سمجھیں. ہاں، یہ خواہش ہے نا. تو خواہش تو آپ کو پتا ہے کہ انگریزی میں اسے کہتے ہیں ہوپ. تو ہوپ از اے 4 لیٹر ورڈ. ہاں، بالکل صحیح ہے. تو یہ جو ہے 4 حرفی جو لفظ ہے یہ تو پاکستان میں اس کے اوپر زیادہ دار و مدار کرنا کوئی مناسب نہیں ہے اگر تاریخی حوالے سے بھی دیکھا جائے. بالکل ٹھیک ہے آپ کی بات، لیکن یہ ہے نا کہ اب آپ کو سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ جو ناردرن ایریاز کی لیڈرشپ ہے وہ بیٹھے، پاکستان کی جو لیڈرشپ ہے خصوصاً آپ کی فیڈرل گورنمنٹ، یہ بیٹھ کے ایک ٹھنڈے دل سے سارے ایشو کو دیکھنا چاہیے اور ایک ایسا حل نکالنا چاہیے جو کہ وہاں کے عوام کو بھی قابل قبول ہو. ان کو اگر آپ اسی طرح سسپینشن میں رکھیں گے جو 62 ایئر سے آپ نے رکھا ہوا ہے تو ظاہر ہے ان میں ایک نا امیدی، ایلینیشن ڈیولپ ہوگی. آج میڈیا اتنا اوپن ہو گیا ہے، انفارمیشن اتنی زیادہ اویلیبل ہے، کب تک آپ حقوق ان کو ڈینائی کر سکتے ہیں؟ اسماعیل خان صاحب کی طرف جاتے ہیں. اسماعیل خان صاحب، میں نے کہا خواہش ہے، بلکہ یہ خواہش بھی نہیں ہے، امید ہے. اور یہ امید کے سہارے جو ہے وہ زیادہ دیر تک تو زندہ نہیں رہا جا سکتا. نہیں، بالکل میرے خیال میں دیکھیں جی، اس کو جو نا تھوڑا سا ہمیں براڈ جو ہمارے جو اوور آل سچویشن ہے ملک میں اس کے حوالے سے دیکھنا چاہیے کہ جو ہمارے نان فیڈریٹنگ یونٹس ہیں، آزاد کشمیر، فاٹا، گلگت بلتستان،
ان کو ابھی تک ہم نے پراپرلی مین اسٹریم نہیں کیا. کسی طرح سے دیکھیں آزاد کشمیر کے بھی میرے خیال میں ان کی جو موجودہ سیٹ اپ کو ڈسٹرب کیے بغیر اگر ان کو نیشنل اسمبلی اور سینٹ میں نمائندگی دے دیتے ہیں تو اس میں بھی کیا حرج ہے, پروویژنل آپ نمائندگی دے دیں. میں بالکل وہی بات کر رہا تھا کہ وہ پینڈنگ سیٹلمنٹ آپ بالکل دے دیں ان کو پروویژن, ان کو دے دیں تاکہ دیکھیں وہ نیشنل ڈیسیجن میکنگ میں, نیشنل جو پروسیسز میں اس میں اپنا حصہ کردار ادا کر سکیں. اب اتنے سارے میگا پروجیکٹس کل کو ناردرن ایریاز میں لانچ کرنے جا رہے ہیں آپ, تو اوبیسلی اس سے بہت سارے ایشوز اٹھیں گے, اس میں رائٹس کے ایشوز, رائلٹیز کے ایشوز اٹھیں گے وہاں پہ, اور پھر وہ ایک مصیبت پڑ جائے گی جو باقی جو ہے وفاق کے جو یونٹس ہیں ان میں بھی پڑی ہے. لیکن پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. مجھے آپ ایک آخری کوئکلی بتائیں کہ یہ جو آرڈیننس ہے اور اس کے تحت جو انتخابات ہوئے ہیں اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں کہ یہ کسی حد تک ان مسائل کو حل کرتا ہے یا یہ نہیں کرتا؟ میرا اپنا جنرل فیلنگ یہ ہے کہ یہ آرڈیننس اپنی جگہ پہ اس نے ایک اچھا سمت متعین کر دیا ہے, خاص کر گلگت بلتستان کا نام ریسٹور ہونے کے بعد اس کی جو برانڈنگ ہوئی ہے اس الیکشن کے ذریعے, اس نے کم سے کم وہاں کے لوگوں کا جو آئیڈینٹی کا ایشو تھا وہ کسی حد تک ریزالو ہو گیا ہے. اور دوسرے جو فوکس اتنا کافی سارے نیشنل فوکس, نیشنل ہمارے جو پولیٹیکل لیڈرشپ لیڈس ہیں ان کو تھوڑا بہت اب سمجھ میں آنے لگا ہے کہ یار یہ علاقہ بھی ہے, پڑا ہوا ہے, یہ علاقہ ہے, اس کے بارے میں بھی کچھ کرنا ہے اور یہ اہم علاقہ ہے. بہت بہت شکریہ اسماعیل خان آپ کا. ڈاکٹر حسن عسکری رضوی ہمیشہ کی طرح ایک جو ہے وہ عمیق نظر ان معاملات پہ. مسئلے کی پیچیدگیاں تو میرے خیال میں جو ابھی تک گفتگو ہوئی ہے اس کے حوالے سے تو سامنے آئی گئی ہوں گی. کچھ تو یہ جو قانونی اور آئینی خلا جو ہمارا اندرونی جو ایک مسئلہ ہے, لیکن اس کے علاوہ اس علاقے کے حوالے سے جس کی متنازع حیثیت ہے, چونکہ ہم نے اقوام متحدہ کی قراردادوں کو مضبوطی سے پکڑ کے رکھا ہے ابھی تک, اور ان کی جو فکشنل حیثیت ہے اس سے قطع نظر, اس کی بنیاد پہ یہ بھی مسئلہ ہوا کہ ہم ان علاقوں کو, اور اس میں آزاد جموں کشمیر بھی شامل ہے, ان کو ہم کسی خاص طریقے سے دیکھ نہیں پائے. اور ہم نے زمینی طور پہ تو بہت کچھ کیا جہاں پہ انٹیگریشن کا معاملہ ہے, لیکن جو آئینی خلا ہے وہ بدستور قائم رہا ہے. اب یہ ہے کہ اسماعیل خان صاحب نے ایک تفصیل سے علاقے کا ایک تاریخی جو ہے وہ تناظر بھی دیا ہے, اور اس کے علاوہ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ یہ جو آرڈیننس ہے یا اس آرڈیننس کے تحت جو انتخابات ہوئے یہ ایک مثبت پیش رفت ہے, لیکن اس سے بہت آگے جانا ہے کہ کیونکہ اگر وہاں پہ آپ نے ڈیولپمنٹ پروجیکٹ شروع کرنے ہیں اس میں رائلٹیز کے ایشوز آ جائیں گے, اس میں رائٹس کے ایشوز آ جائیں گے, اس میں اور بہت سارے جو ہے وہ قانونی جو ہے وہ پیچیدگیاں پیدا ہوں گی. اور یہ ہم نے دیکھا ہے کہ اس طرح کی قانونی پیچیدگیاں جو ہیں وہ باقی صوبوں کے حوالے سے بھی ہم نے فیس کی ہیں. بلوچستان ہے, سندھ ہے, رائلٹیز کے معاملات ہیں, اور وہ پھر معاملات جو ہیں وہ آگے بڑھ کے جو ہے وہ ایک ناسور جو ہے وہ بن جاتے ہیں, اور وہ پھر ناسور جو ہے وہ ایک سیاسی حیثیت بھی اختیار کر لیتا ہے. تو ہمیں امید یہ ہے کہ اس معاملے کو مزید آگے بڑھایا جائے گا اور کسی قسم کا ایسا جو ہے وہ طریقہ کار وضع کیا جائے گا کہ جس سے اس علاقے کے لوگوں کو ان کے حقوق جو ہے وہ پوری طرح مل جائیں اور ان کی یہاں پہ نیشنل مین سٹریم میں نمائندگی بھی ہو. مجھے امید ہے کہ پروگرام بہت ساری اس میں جو ہے نا انفارمیشن تھی, میں نے بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ اسماعیل خان صاحب کے توسط سے جو ہے مجھے پتہ چلی, اور ڈاکٹر حسن عسکری رضوی کے توسط سے. مجھے امید ہے آپ بھی لطف اندوز ہوئے ہوں گے. میں انشاءاللہ سیاسیات کی ٹیم کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گا. اگر آپ ہمیں کوئی فیڈ بیک دینا چاہتے ہیں تو آپ ہمیں لکھ سکتے ہیں. ای میل ہے ejazhaider26@gmail.com. میں دہرا دیتا ہوں, ejazhaider26@gmail.com. آئندہ کے پروگرام تک کے لیے مجھے اجازت. خدا حافظ.